بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کل کے پروگرام میں ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے اور محدثین کے حوالے سے وہ سارے ثبوت دے دیے کہ وہ سب لوگ جو تھے وہ خود صوفی تھے، صوفیاء کے ماننے والے تھے، صوفیاء کے عقیدت مند تھے۔ ان سے انہوں نے جو معرفت کا اور روحانیت کے جو فیض و برکات تھے وہ حاصل کیے، اور بڑے بڑے اتھینٹک نام ڈاکٹر صاحب نے دے دیے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی آدمی انکار کی گنجائش نہیں ہے، اگر اس کو عقل سلیم رکھتا ہے یا اس کے اندر تعصب یا اس کے اندر وہ اندھیرا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ آج احادیث کے حوالے سے اسی کی کنٹینیوٹی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو۔ اب چونکہ آج آخری نشست ہے، کئی اور سوالات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، میں کوئک ریفرنسز دیتا جاؤں گا کرامات اولیاء کے۔ کل ذکر کیا قرآن مجید کا، آج احادیث نبوی اور احادیث صحیحہ ان کے حوالے سے میں کوئک ریفرنس دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اولیاء کرام کی کرامات یہ کوئی پاکستان ہندوستان کے لوگوں نے یا مشائخ نے یا بعد کے زمانے کے لوگوں نے ان کو گھڑا نہیں ہے۔ یہ تصور وضعی تصور نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ پر مبنی اساسی عقائد اسلام میں سے ہے۔ اور عقیدہ کی ہر کتاب میں ایک سطر ہوتی ہے کہ کرامات اولیاء حقن، اور اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اس کا انکار کرنا گویا وہ عقائد صحیحہ کا منکر ہے اور گمراہ ہے۔ اب صحیح بخاری سے کوئک ریفرنس لیتا ہوں، میں صحیح بخاری سے لے رہا ہوں۔ صحیح بخاری سے پہلی سیدنا ابوبکر صدیق کی کرامت۔ اب میں ان میں سے وہ واقعات نہیں لوں گا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، چونکہ آقا علیہ السلام سے صادر ہو چیز تو معجزہ ہو گئی نا، ہم نے تو کرامت ثابت کرنی ہے، آپ سمجھ گئے۔ اور صحیح بخاری سے سیدنا صدیق اکبر کے گھر مہمان آئے، کھانا تھوڑا تھا، آپ نے اہلیہ کو کہا کھانا لے آئیں، انہوں نے کھانا شروع کیا اور کھانا بڑھتا گیا۔ آپ نے زوجہ سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کھانے کو دیکھیں، اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ مہمان کھانا کھا گئے اور کھانا کئی گنا بڑھ گیا، پھر وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گئے اور آقا علیہ السلام نے بھی اس میں سے کھایا اور باقی صحابہ کو کھلا دیا۔ یہ صحیح بخاری میں کرامت موجود ہے، یعنی وہ کھانے کا بڑھنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معجزتاً نہیں، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں کرامتاً ہے۔ یہ حدیث کا نمبر اگر بتا دیں، یہ حوالہ ساتھ۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ۔ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہے، میں 2 لفظ بول دیتا ہوں، کمپیوٹر میں ڈالے، فَأَكَلَا وَأَكَلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا۔ یہ لفظ ڈالیں، آپ کو اسی وقت بخاری مسلم کی حدیث مل جائے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث بڑی دلچسپ، اور وہ حدیث جو دے رہا ہوں یہ بھی امام مالک نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرا مال ہے، تو بیٹے شریعت کے مطابق بیٹھ کے تقسیم کرو، تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں، ان میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، ابا جان خدا کی قسم اگر میری 2 بھائی اور 2 بہنیں ہوتی تو میں ایسا کرتی، بہن تو اور ہے ہی کوئی نہیں، بھائی 2 ہیں، میں اکیلی ہوں، دوسری بہن کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری والدہ کے پیٹ میں ہے وہ بیٹی ہے، جب ان کا تولد ہوا تو ان کا نام ام کلثوم رکھا۔ یہ صحیح بخاری، طحاوی، بہقی میں حدیث صحیح۔ اب اسی طرح خبیب بن عدی ایک صحابی الانصاری رضی اللہ، ان کی کرامت، جن کو مکہ میں اسیر قیدی بنایا تھا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور یہ کرامت بھی آپ کی صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، کئی کتب حدیث میں ہے مگر ابھی میں صحیح بخاری پہ چل رہا ہوں تاکہ مجال انکار نہ رہے۔ جب وہ خبیب بن عدی الانصاری اسیر تھے مشرکین کے ہاں، تو وہ ان کو زنجیروں میں بند کمرے میں باندھا ہوا تھا، بغیر موسم کے انگوروں کے گچھے ان کے پاس آتے تھے اور وہ کھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری میں ہے، جس کو چاہیے چیک کرنا وہ کھولے۔ وَكَانَ يُؤْتَى بِعِنَبٍ يَأْكُلُهُ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ عِنَبَةٌ، ان لفظوں کو نکالے، آپ ابھی کمپیوٹر میں نکالیں، آپ کو صحیح بخاری کی حدیث مل جائے گی۔
اور اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ اس حدیث سے اولیاء کی کرامات ثابت ہوتی ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں۔ اچھا، اسی طرح حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے آسمان میں بادل آئے ہوئے تھے تو میں نے بادلوں میں آواز سنی، وہ کہہ رہا بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ پہ جا کے برسو، فلاں کے باغ پہ جا کے برسو، فلاں کے باغ پہ جا کے برسو۔ وہ ادھر گیا بندہ، بادل ادھر چل پڑے اور اس کے باغ پہ برسنے لگے، بارش ہوئی۔ اس نے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے بادلوں سے آواز سنی ہے اور وہ چل کے تمہارے باغ پہ آ کے برسے؟ انہوں نے کہا 3 حصے کرتا ہوں پیداوار کے، ایک اپنے اور خاندان کے لیے، ایک دوبارہ اسی باغ پہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ مساکین غریبوں پر اور مسافروں پہ تقسیم کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں۔ اس عمل سے اللہ نے کرامت عطا کر دی، بادل بول رہے ہیں، آواز آ رہی، اس پہ جا کے برستے۔ انہی کو کرامات کہتے ہیں نا، خوارق عادات۔ تو کوئی کہے کہ گھڑی گئی ہے، میں صحیح بخاری دے رہا ہوں آپ کو، صحیح مسلم دے رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ۔ پھر آگے آ جائیے، امام احمد بن حنبل نے فضائل میں بیان کیا مشہور قصہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا تھا عراق نہامد میں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے لگے تھے، آپ نے ممبر پر، مسجد نبی کے ممبر پہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ ہے ساریہ وہ کمانڈر ان چیف تھا، کمانڈر تھا فوج کا، پہاڑ کی آڑ لے۔ تو آپ کی آواز مدینہ سے عراق میں نہامد پہنچی، لشکر نے سنی تو وہ بچ گئے، انہوں نے پہاڑ کی آڑ میں پناہ لی، واپس آئے تو بتایا اے امیر المومنین آپ کی آواز نہامد میں آئی تھی۔ یہ کرامت ہے کتب حدیث میں امام احمد بن حنبل نے بیان کیا۔ اب اسی طرح سیدنا علی شیر خدا نے جب خیبر فتح کیا تو کتب حدیث میں آتا ہے، ابن ابی شیبہ میں، حاکم میں، بہقی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی، طبری، سب نے لکھا ہے 40 تکڑے تکڑے طاقتور لوگ مل کے مشکل سے اس دروازے کو اٹھاتے تھے، سیدنا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے لہرا دیا اور اٹھا کے پھینک دیا اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو۔ امام احمد بن حنبل کی مسند، راوی ابو رافع ہیں حضور علیہ السلام کے خادم، وہ پوری حدیث روایت کرتے ہیں، اور ابن ابی شیبہ میں، حاکم میں، بہقی نے اور حافظ ابن اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کی کہ ہم حضرت علی کے ساتھ گئے، اینڈ پر کہتے ہیں کہ ہمارا لم یحملہ الا 40 رجلا، 40 آدمیوں سے کم آدمی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، علی شیر خدا نے تنہا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا۔ میں نے حدیث کی کتابیں کوٹ کر دی۔ ایک اور بڑی عجیب آپ کو حدیث سناتا ہوں آج، اور وہ یہ کہ حضرت عمران بن حسین ایک صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، صحابی جلیل القدر، صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے، علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں بھی اس کو نقل کیا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا، امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں بیان کیا، امام نووی نے بیان کیا، امام قرطبی نے طبقات ابن سعد میں، بے شمار کتب میں، اور اصلاً حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح۔ میں مجموعی تمام کتب کا مضمون جوڑ کے بیان کر رہا ہوں کہ ملائکہ ان کے گھر پہ اترتے تھے، صبح و شام انہیں سلام کرتے تھے اور ان سے مصافحہ کرتے تھے، اور تابعین نے دیکھا صبح و شام دروازے پر ملائکہ کا سلام سنا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، انہ کان یسمع کلام الملائکہ وکان یسلم علیہ، ان کے اوپر وہ خود کہتے مجھ پر فرشتے سلام کرتے رہے۔ اور ایک کتاب میں آگے آیا ہے، یحییٰ بن سعید القطان امام ہیں حدیث کے اور علم حدیث، کہتے ہیں بصرہ میں ہم رہے 30 سال تک، ہم اپنے کانوں سے سنتے رہے، نظر کوئی نہیں آتا تھا، حضرت عمران بن حسین کے دروازے پر ملائکہ سلام کرتے تھے صبح بھی اور شام بھی۔ اس کو امام ابو نعیم نے بیان کیا، امام ترمذی نے بیان کیا، امام سیوطی نے، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، وہ کہتے ہیں ہم سلام سنتے تھے ملائکہ کا۔ اور امام ترمذی نے بھی کہا یہ تسلیم الملائکہ، یہ صحابہ کی کرامات میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ پھر آگے چلیے، حضرت علا بن الحضرمی ایک حضور کے صحابی ہیں، حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آقا علیہ السلام نے بحرین پر گورنر مقرر کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اور سیدنا فاروق اعظم نے بھی مقرر کیا۔ اب میں جو ان کی کرامت کوٹ کر رہا ہوں، ان کی کرامت حافظ ابن کثیر نے بیان کی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شمائل الرسول میں حافظ ابن کثیر نے بیان کی، اور پھر بہقی نے، امام بہقی نے دلائل نبوت میں۔ اور وہ کیا ہے، جب جہاد پر جاتے راستے میں سمندر آ جاتا اور کراس کرنے کی جگہ نہ ہوتی
تو اللہ کا نام پڑھ کر پورے لشکر کو سمندر میں ڈال دیتے، اور سمندر پر اس طرح چلتا تھا پورا لشکر جیسے زمین پر چل رہا ہے، کبھی ڈوبے نہیں تھے۔ یہ ان کی معروف کرامات میں سے ہے۔ آپ جو کتاب اٹھائیں تراجم رجال کی اور تاریخ حدیث کی اور سیر اور تراجم کی، احوال کی، جو کتاب اٹھائیں بلا اختلاف آپ کو یہ کرامت ملے گی کہ وہ سمندروں پر لشکر لے کر سمندر کے پانی پہ چلتے تھے۔ اور دوسری آپ کی معروف کرامت تھی، جب لشکر میں صحابی جب جاتے غزوات پر اور پانی نہیں ہوتا یا بارش نہ ہوتی اور قحط ہوتا، آپ ہاتھ اٹھاتے اور سفید دن میں بادل آ کے اور برسنے لگ جاتے۔ یہ آپ کی کرامتیں ہیں، اور یہ تو میں نے صحابہ کرام کی کوٹ کی ہیں، صحابہ کرام کی۔ اب اس سے ایک بڑی عجب بات کوٹ کرتا ہوں، اس سے بھی بڑی عجب، امام بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی التاریخ الکبیر میں بیان کیا، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں زید بن خارجہ الخزرجی انصاری، ان کی وفات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، بدری صحابہ میں سے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں وفات ہوئی۔ اب کس کو کوٹ کر رہا ہوں؟ امام بخاری، ان کے حالات لکھ رہے ہیں امام بخاری التاریخ الکبیر میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں وفات پانے کے بعد انہوں نے کلام کیا تھا۔ سبحان اللہ، وفات پانے کے بعد کلام کیا تھا۔ اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں وفات کے بعد کلام کرنے کی جو احادیث ہیں وہ اتنی احادیث صحیحہ سے روایت ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آگے چلیے، امام بیہقی سے ہی میں روایت کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسے حافظ ابن کثیر نے شمائل الرسول میں بھی بیان کیا ہے، اور امام بیہقی نے ان کو بیان کیا ہے دلائل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں ہم بیٹھے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک خاتون مکہ سے ہجرت کر کے آئی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کا بیٹا وبا تھی، بیمار ہو گیا، کئی دن بخار رہا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھیں بند کی، اس پر کپڑا ڈال دیا اور فرمایا اس کو غسل دو اور تجہیز و تکفین کرو، غسل دو اور دفن کرو۔ اور جب ہم غسل دے کے دفن کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی نہیں، پہلے اس کی والدہ کو خبر دو جس کے ساتھ آیا جوان بیٹا، اس کو بلاؤ کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، پھر تدفین کی بات کرنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہم نے اس کی والدہ کو اطلاع کی، وہ آئی، وہ رونے لگ گئی اور رو کے کہنے کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آئی تھی، تیرے نبی کی طرف ہجرت کر کے آئی تھی، میں مشرکوں کو چھوڑ کے آئی تھی، اگر اس حالت میں میرا بیٹا مر گیا تو بتوں کی پوجا کرنے والے مجھ پر، تجھ پر اور تیرے نبی پر تانا دیں گے اور زبان تان دراز کریں گے، مجھے ایسی مصیبت میں نہ ڈال۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس خاتون کے یہ الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، اس جوان نے اپنے پاؤں ہلائے اور کپڑا منہ سے ہٹا دیا اور زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں، صرف کمپیوٹر سے غرض ہے، سوشل میڈیا سے غرض ہے، تقریریں ہیں، واعظ ہیں، رتب و یابس ہے، نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کتابوں کے ذخیروں میں کھنگالنا ہے، نہ زندگی لگانی ہے، نہ علم کے سمندر میں غوطہ زنی کرنی ہے۔ بات کرنا آسان ہے، گپ لگائی، گمراہ کیا، شک ڈالا، یہ علم نہیں ہے۔ کتابیں پڑھیں، علم کے سمندروں میں غوطہ زنی کریں، آپ کو ہر شے کتب حدیث میں ملے گی، ائمہ کے ہاں ملے گی۔ تو مردہ زندہ ہو گیا اس خاتون کی دعا سے۔ اب بولیے جو کہتے ہیں مردہ زندہ ہونے کی کرامت نہیں مانتے، یہ بھئی صوفیاء نے تو نہیں بنائی ہے، یہ تو کتب حدیث کی کرامت ہے۔ اور اس کو آگے امام بیہقی کے بعد حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد، حافظ ابن کثیر کو تو ہر کوئی مانتا ہے، وہ روایت کر رہے ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسی کرامات بھی حضور کے معجزات ہی کا حصہ ہیں، چونکہ حضور کے متبع ولی کے ہاتھوں سے صادر ہوتی ہیں۔ پھر علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں آگے، مجموع الفتاویٰ اٹھائیے، علامہ ابن تیمیہ کہ جب حضرت اویس کرنی کی وفات ہوئی، صحرا میں تھے، پہاڑوں میں، اور کوئی کفن وغیرہ کی اور دفن کا ارینجمنٹ نہیں تھا، تو جو ایک دو ساتھی آئے، دیکھا کہ ان کے کفن بھی غیبی طور پر ان کے مل گئے اور پتھروں میں ان کی قبر بھی خود ہی مل گئی اور وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ کرامات اولیاء کی بین دلیل ہے، مجموع الفتاویٰ میں ابن تیمیہ نے کوٹ کیا۔ میں آپ کو اس سبجیکٹ کو، تاکہ کوئی اور کویسچن ہو آپ کر سکیں، علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرتا ہوں فردر، ان کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ،
سعودی عرب میں، عرب دنیا میں جو لوگ اس مشرب کو ترجیح دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہی کتاب پڑھتے ہیں، العقیدۃ الواسطیہ۔ وہ کہتے ہیں ومن اصول اہل سنت التصدیق بکرامات الاولیاء، وہ کہتے ہیں اہل سنت کے عقائد کے اصول میں سے ہے، فروع نہیں ہے غازی صاحب، فروع نہیں، اصول میں سے ہے اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق کرنا۔ اور ان کی کرامات علوم کی قسم میں سے بھی ہوتی ہیں کہ ان کو اتنا بے بہا علم مل جائے جو ان کے زمانے میں اسی عمر میں کسی اور عالم کو حاصل نہ ہو سکے، یہ بھی کرامات ہیں۔ مکاشفات بھی ہیں، قدرت اور طاقت مل جائے، تاثیرات مل جائیں، اس طرح دعا قبول ہو جائے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے بڑی خاص بات لکھی ہے، یہ کرامات اس امت کے اوائل زمانے سے اولیاء کے ہاتھوں پہ صادر ہونے لگی، عن صدر حاضر الامت من الصحابۃ والتابعین وسائر قرون الامہ وہی موجودۃ فیہا الی یوم القیامہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ قیامت تک کرامات موجود رہیں گی اولیاء کی، جب تک حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویسچن میں آ جائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کمال کیا، آج یہ باتیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے ذہنوں میں سارے شکوک و شبہات آپ نے واش کر دیے۔ اگلا ہے جی کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتا ہے نا، میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، میں پکار سنتا ہوں ان کی، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تو اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آج کل لوگ مثلا کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا غوث الاعظم کہتے ہیں مدد، یا علی مدد۔ تو یہ کس طرح اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال وہ جو ہے کہ جس طرح حضرت حیات المیر کے بارے میں آتا ہے غوث پاک کی اولاد سے، یہ قیامت تک زندہ ہے ان کی دعا سے، اور اسی طرح جو حضرت انہوں نے معین الدین چشتی اجمیری نے جس ہندو کو وہ کھڑاموں والا واقعہ ہے مشہور مار کے مسلمان کیا تھا، اس جوگی کا نام عبداللہ بیابانی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ اجمیر شریف کے لوگ کہتے ہیں کہ جب پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو ایک بندہ آتا ہے سامنے اور وہ آ کے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سارے اجمیر میں آج کل بھی یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو کیا یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، یہ ہیں، ان کا کوئی وجود ہے؟ اور کیا یہ ندا کہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد جو ہے غوث الاعظم سے ہے، سیدنا علی مرتضیٰ سے ہے؟ ذرا اس پہ بھی، یہ دونوں کو جوڑ دیا میں نے وقت بچانے کے لیے۔ تو جو سب سے مختصر جواب ہے اس کا، حیات المیر آپ نے کہا کہ دعا کی اور وہ قیامت تک زندہ ہے۔ ایسی کوئی چیز روایت صحیحہ سے اور کتب معتمدہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا کتابیں ہر قسم کی لکھی جاتی ہیں، مستند بھی غیر مستند بھی، اور جو علماء لوگ ہیں اور مولوی اور واعظ اور مبلغ وہ بالکل غیر مستند اور غیر معتمد کتابوں کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس سے تقریریں بناتے ہیں، واہ واہ لیتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں، اور صحیح عقیدے کو اور اولیاء اور صوفیاء کی روش کو بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے، لہٰذا اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ایسی کتابیں، یہ ایسی روایتیں جن کی سند نہ ہو، اور سند بھی جیسے میں نے آپ کو ہر بات ایک سند کے ساتھ کی، مستند علماء، ائمہ، محدثین سے، اور کتاب کی بھی سند ہونی چاہیے، روایت کی بھی سند ہو، اور پھر بھی بعض اوقات چیز تعویل طلب ہوتی ہے تو تعویل کریں۔ احادیث میں لوگوں نے موضوع روایات داخل کر دی من گھڑت، تو محدثین نے ان کو جدا کیا۔ تو یہ اولیاء صوفیاء کی کرامات کے باب میں موضوع چیزیں لکھنا، لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے، جلسوں میں واہ واہ لینے کے لیے، اور ایسے ان پڑھ لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور بلیک میلنگ کے لیے، ان کو مس یوز کرنے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، یہ بڑا عام کلچر ہے، اور پاکستان ہندوستان میں تو بڑا ہی عام ہے، اللہ معاف کر دے۔ مردود اور باطل روایات موضوع کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ رجال غیب میں یہ ایک موضوع، اور جو تیسرا سوال آپ نے کیا کہ یا رسول اللہ یا غوث پاک یا بزرگوں کا پکارنا، یہ جو مسئلہ ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر مسئلہ استغاثہ ہے، کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ تصوف کا مسئلہ نہیں، اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ یہ چونکہ تعویل طلب ہے تو فروعات میں آ جاتا ہے، لہٰذا کسی کو یا کہہ کے پکارنا، یا کہہ کے پکارنا یا بلانا، اصل چیز تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے
حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی مدد کرنے پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے۔ مستعان حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی کو از خود نفع یا نقصان پہنچانا، کسی کو از خود مدد کرنا غیبی انداز کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت کے سوا مخلوق میں اللہ پاک نے کسی کو یہ طاقت اور قوت اور یہ قدرت نہیں دی۔ ایک تو یہ کنسیپٹ اس پر کلیئر ہونا چاہیے۔ پکارنے کا مسئلہ الگ ہے۔ اب یہ جب پکارتے ہیں اس کو استغاثہ کہتے ہیں، یعنی مدد کے لیے بلانا، مدد طلب کرنا۔ مدد طلب کرنا اور مدد کرنا، یہ دونوں چیزیں اس کائنات کے اندر جو سنت الہیہ ہے اور جو نظام قدرت ہے اس کا حصہ ہے، یہ جائز ہے، بشرطے کہ ایسا کہنے والے کو یہ علم، ادراک اور شعور ہو کہ میں جن کو پکار رہا ہوں وہ اصل مددگار اور معین نہیں ہیں، اصل مستعان نہیں ہیں۔ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے اور دعا اللہ سے کرے، مانگے اللہ سے، دینا اللہ نے ہے۔ مگر جن بزرگوں کو نبی ہو یا ولی وہ پکارتا ہے، وہ پکارنا بمعنی توسل ہو، وہ پکارنا بمعنی توسل ہو۔ یہ کنسیپٹ اس کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اس باب میں یہ چیز بڑی واضح ہو کہ جو توسل ہے یعنی اس کو اللہ رب العزت کی عطا کا وسیلہ جانے۔ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو جیسے مدد کرنے کا حکم ہے ویسے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا بھی حکم ہے، جائز ہے۔ تو اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگنا یہ طریق حقیقت میں آتا ہے، اور اولیاء، صلحاء اور اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر یہ طریق مجاز میں آتا ہے۔ یہاں یہ ادراک اور فہم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں خلط ملط کرے گا تو وہ حد ایمان سے نکل کر گمراہ ہو جائے گا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا۔ کہ وہ جن کو پکار رہا ہے ان کے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، آپ میرے لیے شفیع بن جائیں، میرا وسیلہ بنے، میرا ذریعہ بنے، آپ کی برکت سے مجھے اللہ یہ عطا کر دے، آپ کے وسیلے سے یہ عطا کر دے۔ جب یہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر ہو، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کریں، اگر یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتے تو اس طرح نام لے کے اولیاء انبیاء کے یا اولیاء کرام کے اور مدد مدد پکارنا بغیر اس کے کہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے بچانا چاہیے۔ اب میں اس پر آپ کو قرآن و سنت کے کچھ دلائل دے دیتا ہوں کنسیپٹ سمجھانے کے لیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ مسئلہ استغاثہ کا ہے۔ اب استغاثہ میں اگر طریق حقیقت ہو، یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے، یہی حقیقت ہے، مستعان حقیقی اللہ ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ انفال میں ہے استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ سورہ انفال میں صحابہ کرام کا ذکر کیا غزوہ بدر کے مقابلے میں، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، تستغیثون ربکم، اس لفظ کو یاد رکھیں، اللہ کو پکار کے مدد مانگ رہے تھے۔ یہ طریق حقیقت ہے اور یہ سب سے محتاط ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اسبب ہے، اور اسی طریقے کو اپنانا چاہیے کہ اولیاء صلحاء کا نام بطور وسیلہ کوٹ کرے۔ اور دوسرا طریق اللہ کی مخلوق سے مدد طلب کرنا، اسی طرح اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 ذکر کیا بنی اسرائیل کا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ قرآن بتا رہا ہے جب ان کی قوم نے ان سے بارش مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ادھر ہے تم اللہ سے مانگ رہے تھے، یہاں فرمایا ان کی قوم نے حضرت موسیٰ سے بارش اور پانی کو مانگا۔ تو قرآن مجید نے دونوں طریقے سے استغاثہ کے لفظ کا استعمال بیان کیا، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، مگر وہ بمعنی حقیقت جب اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب نبی اور ولی کو پکارے تو وہ معنی مجاز، اور مجاز کا معنی ان کو حقیقت میں وسیلہ اور ذریعہ سمجھے، نہ کہ مستعان حقیقی، اصل دینے والا نہ سمجھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی،
بے شک میں تقسیم کرتا ہوں مگر عطا اللہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ صوفیاء کا، مشائخ کا، پیران کرام کا فرض ہے کہ مریدوں کو، طالبوں کو اور علماء کا فرض ہے کہ عوام اہل سنت کو یہ سمجھائیں کہ حضور داتا صاحب خود دینے والے نہیں ہیں، حضور غوث پاک خود دینے والے نہیں ہیں، حضور خواجہ اجمیر خود دینے والے نہیں ہیں۔ خواہ آپ اولاد کی طلب ہے، خواہ آپ کو شفا یابی کی طلب ہے، خواہ دنیا کی کامیابی کی طلب ہے، خواہ برکات کی طلب ہے، خود از خود دینے والا، اس کا مالک و مختار اور قادر اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات میں نظام اسباب بنایا ہے، نظام وسائط، نظام وسائل، انبیاء اولیاء کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنایا، جبکہ اصل ہادی اللہ ہے۔ انبیاء اولیاء کو راستہ بتانے کا ذریعہ بنایا مگر اصل راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ گمراہوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنایا، اسی طرح بیماروں کو شفا کا ذریعہ کسی کی دعا سے بناتا ہے۔ تو اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، انبیاء دعا کرتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں، کبھی توجہ کرتے ہیں، کبھی ان کی روحانیت سے فیض ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کام بندوں کے ہو جاتے ہیں۔ بندے کا اپنا عمل کمزور ہے، فاسق ہے، بے نمازی ہے، قریب نہیں ہے، تو جب اللہ کے مقرب کو وسیلہ بناتا ہے تو اجابت اور قریب ہو جاتی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے کا ذکر ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ استغاثہ کبھی قولاً بھی ہے، کبھی عملاً۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیے اپنا قمیص بھیجا اپنے والد کی طرف، بھائیوں کے ہاتھ، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا قمیص لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھیں، بصارت لوٹ آئے گی۔ دعا نہیں کی، نہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، صرف قمیص بھیجا، ان کی آنکھوں پہ رکھنا، اور آنکھوں پہ رکھا تو بصارت لوٹ آئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ بطریق توسل شفا یابی ہو گئی۔ یہاں زبان سے بھی نہیں پکارا، صرف عمل کر دیا۔ کبھی استغاثہ بالقول ہوتا ہے، کبھی استغاثہ بالعمل ہوتا ہے، کبھی استغاثہ بالمکان ہوتا ہے۔ مکان، جگہ سے آپ برگزیدہ جگہ پہ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ مریم کے ہاں جب حضرت زکریا نے بے موسم پھل دیکھے تو وہیں کھڑے ہو گئے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، باری تعالیٰ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے بڑھاپے میں۔ تو اس مکان کے توسل سے اللہ سے مانگا، تو استغاثہ کیا مگر توسل مکانی ہوا، کبھی توسل زمانی ہے، کبھی توسل کلامی ہے۔ اور پھر یہ غازی صاحب ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ پکاریں گے آقا علیہ السلام کو، یا رسول اللہ کہہ کے قیامت کے دن بھی پکاریں گے، انبیاء کو پکاریں گے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک خاص حدیث کوٹ کر رہا ہوں بخاری کی، استغاثوا بآدم، استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ قیامت کے دن سورج کی تپش سے مر رہے ہوں گے، اس حالت میں وہ آ کے پکاریں گے، استغاثہ کریں گے، مدد مانگیں گے حضرت آدم سے، پھر حضرت موسیٰ سے، پھر سیدنا محمد مصطفیٰ سے۔ تو لفظ استغاثہ استعمال ہوا صحیح بخاری میں، اور آقا علیہ السلام نے بیان کیا لفظ استغاثہ سے۔ باقی حدیثوں میں شفاعت کا لفظ آیا ہے، درجنوں حدیثیں ہیں، مگر میں نے بطور خاص یہ حدیث چنی ہے بتانے کے لیے کہ استغاثہ پکار کے مدد مانگنا قیامت کے دن جب اللہ عرش پر سامنے ہوگا، تب بھی امتیں حضور سے مدد مانگیں گی، نبیوں سے مانگیں گی، مگر ذہن میں رکھ لیں یہ مدد مانگنا بمعنی توسل ہے۔ حدیث صحیح ہے مسند احمد بن حنبل میں اور جامع ترمذی میں اور درجنوں کتب حدیث میں، اور علامہ ابن تیمیہ سمیت 20 ائمہ حدیث نے اس کی تائید و توثیق کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، نابینا تھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے میری آنکھیں لوٹ آئیں، بینائی۔ فرمایا میں تمہیں دعا سکھا دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کروں، گھر جا کے کر لو، بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ حدیث ہے صحیح، دعا حضور علیہ السلام نے سکھائی، اس دعا میں توسل بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں جو آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ فرمایا جا کے گھر وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ وسیلہ آ گیا،
اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ کہنا اپنے گھر میں یا محمد، آپ کے سوال کا جواب آپ پھر کہنا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف حاجت روائی کی توجہ کی ہے۔ تو توسل بھی کر دینا لفظاً اور استغاثہ بھی کر دینا، اور پھر اللہ پاک آپ کی قضائے حاجت فرما دے گا۔ اللہم فشفع فی، تو بینائی اللہ نے دینی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عطا کرتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے، رسول ذریعہ وسیلہ بنتے ہیں۔ بینائی اللہ نے دی، آقا علیہ السلام کا توسل اور استغاثہ وسیلہ بنا۔ تو صحابہ مشکل میں آقا کے پاس آتے تھے، آپ نے نکلی ہوئی آنکھ حضرت قتادہ کی آنکھ میں ڈال دی، دعا کی تو بینائی لوٹ آئی۔ مشکلوں میں آتے تھے۔ تو عقیدہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ پکارنا صرف توسل کے معنی میں ہے، وہ حقیقی مددگار نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ سے لے کے دینے میں ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے، ذریعہ بننے والے۔ یہ مدد کا معنی ہے کہ ہماری دعا اللہ کے حضور قبولیت جلد ہو جائے گی، ان کے ذریعے عطا اللہ کی جلد ہو جائے گی۔ یہ تصور کلیئر ہو تو پھر یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب آگے شطیات صوفیہ ہم پہ بائنڈنگ ہے، ہمیں اس پہ کرنا چاہیے یقین، اور یہ کعبہ استقبال کے لیے چلا گیا کئی بزرگوں کا۔ میں بتاتا ہوں، ہاں جی، یہ جو شطیات کی آپ نے بات کی، صوفیہ کی شطیات، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ شطیات کہتے کس کو ہیں؟ شطا کی جمع ہے، اس کا معنی ہے حرکت۔ صوفیہ جب تصوف، طریق اور معرفت سلوک کی راہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں بڑے تموج آتے ہیں، زیر و بم آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تجلیات ملتی ہیں اور محبت اور اس کے عشق الہی کا جوش و خروش آتا ہے، اور اس میں فیضان کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، تو ان پر کئی بار جوش کا بڑا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے ہوش پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تو ان کیفیات میں ان کے زبان سے بعض اوقات اپنی واردات کے بیان میں ایسے کلمات نکلتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور ان کا معنی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کو شطیات کہتے ہیں۔ شطیات تصوف میں اصول اور تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر بطور شطیات کسی ولی اللہ کی چیز ثابت ہو تو سمجھیں کہ جب وہ مسافر تھے، اس کے سفر کے دورانی زمانے کی باتیں ہیں، جب تک وہ کمال پر نہیں پہنچے تھے۔ جب ولی کمال پر صوفی پہنچتا ہے تو اس کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس سے شطیات صادر نہیں ہوتی۔ تو شطیات اس طرح ہیں جیسے نہر ہو، اس کا ظرف چھوٹا ہے اور پانی بہت زیادہ آ جائے تو نہر سے بہہ جاتا ہے دائیں بائیں۔ تو جب پانی بہہ جاتا ہے، اسی طرح واردات جب انسان کے باطنی ظرف سے باہر بہہ جاتی ہیں تو اس کلام کو شطیات کہتے ہیں۔ لہٰذا نہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور نہ ان پر اعتبار کر کے عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ انکار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی واردات ہیں، آپ اس میدان کے مسافر ہی نہیں ہیں، آپ نے وہ چکھا ہی نہیں ہے، آپ کو سرے سے اس کی الف بے جیم کا ہی نہیں پتہ، آپ کو کیا پتہ واردات کیا ہیں، تجلیات کیا ہیں اور کیفیات کیا ہیں۔ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور ان پر اعتقاد بھی نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ وہ متشابہات کی مانند باتیں ہیں اور وہ ان کے وسطانی دور کی ہیں۔ جب تمکن اور کاملیت ہوتی ہے تو شطیات نہیں ہوتی، لہذا اس پر تصوف کا مدار نہیں ہے۔ تو نہ اعتراض۔ یہ اب بتائیں نا، کعبہ شریف جاتا ہے استقبال کے لیے؟ یہ جو واقعات ہیں کہ دیکھا غائب ہے، پوچھا کعبہ کدھر ہے، انہوں نے کہا فلاں ولی کے استقبال کے لیے کعبہ چلا گیا، یہ حقیقت میں تو نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو جائے، یہ مبالغہ آرائی ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ جب کسی نے یہ بیان کیا کتب میں تو وہ کشفی حالت ہے۔ ہر ایک کو اللہ پاک ایک جسد مثالی بھی دیتا ہے، جیسے ملائکہ کو، وہ کشفی حالت میں انہوں نے کعبے کو دیکھا، تو یہ استقبال ایک کشفی حالت ہے، ورنہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایسے کسی کے استقبال کے لیے نہیں جاتا کہ وہاں سے غائب ہو جائے، ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کشفی حالتیں وہ اہل کشف کے لیے زیر بحث ہوں تو اچھی ہوتی ہیں، آپ ان پر جب بحث و مباحثہ کریں تو لوگوں میں ذہنی طور پہ انتشار اور خلفشار پیدا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے علماء۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی والا واقعہ، سیدنا غوث الاعظم کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس باہر آیا، انہوں نے ہاتھ ملایا اور اس طرح جو ہے انہوں نے بوسہ دیا، یہ بھی مکاشفات میں سے ہیں۔ ایسا امر نہیں ہے کہ وہ امر واقعہ میں حصی جسمانی طور پر ہوا ہو، یہ مکاشفات میں سے ہیں۔
ولی اللہ کے مکاشفات ہوتے ہیں. تو دیکھیے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اولیاء کو، خواب میں بھی عام مومنین کو ہوتی ہے، اور اولیاء کو تو عالم بیداری میں بھی ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا، امام عبد الوہاب شارانی سمیت کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور اعتماد کیا، کئی محدثین نے ہر مکتب فکر کے، کہ 72 مرتبہ انہوں نے عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور استفسار کیا. جب آقا علیہ السلام کی زیارت عالم بیداری میں ہوتی ہے تو دست اقدس کی بھی زیارت عالم بیداری میں ہو سکتی ہے. یہ کشف ہوتا ہے، اس کو حقیقی واقعہ پہ معمول نہیں کرتے. بعض اوقات کتابوں میں اس انداز سے کسی نے بیان کر دیا ہے کہ وہ ایسے بیان نہیں کرنا چاہا تھا، تصریح صحیح نہیں آئی، لہٰذا اس کی تعویل کی جانی چاہیے. لوگ آپس میں جب سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، موافق، مخالف، سارے دین کو، مسالک کو دنگا فساد، جھگڑا، تو میں بنا لیا ہے، لہٰذا کتابوں میں کوئی چیز اگر نادرست بھی لکھی گئی تو اس کو اچھال کے پورا مسلک بنا لیا جاتا ہے، اور ایک بات کو پکڑ کے پورے کل کا انکار کیا جاتا ہے. یہ طوفان بدتمیزی دین کے اندر اچھا نہیں ہے. لہٰذا کتابوں میں جب حدیث کی طرف میں نے کہا موضوع چیزیں منسوب ہو سکتی ہیں، تو اس طرح کتب تصوف میں اور عام کتابوں کے اندر ایسے حکایات کا بیان آ جاتا ہے جو واقعہ مکشوفات میں سے کشفی ہے، مگر بیان کرنے والے نے اس طرح بیان کر دیا کہ لگتا ہے کہ عالم واقعہ میں حصی طور پہ ہوا. تو یہ علماء کا کام ہے کہ ان کی صحیح تعویل کریں، نہ یہ کہ اس کو پھیلائیں اور اس کے اوپر پھر گپ شپ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری اب سوال ہے چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیسے تبلیغ کی جائے؟ میں نے ڈاکٹر محمد عبید اللہ صاحب سے پیرس میں عرض کیا تھا کہ اسلام مولوی کا چلے گا کہ صوفی کا، انہوں نے کہا یورپ میں صوفی کا چلے گا. تو یہ اتنی بات ہوئی تھی، ذرا سمجھا دیں کہ آج کے دور میں اسلام کی تبلیغ ہم اس طرح کریں کہ وہاں جا کے مسلمانوں کو لڑائیں اور مسجدوں میں کتے داخل ہو جائیں، اور آپ کے علم میں وہ ساری باتیں ہوں گی. اور جا کے میں نے ایک ملا سے پوچھا جو یورپ سے آیا تھا، اس نے کہا اپنے لوگوں کو بدھو بنایا. آپ سمجھ رہے ہوں گے بدھو کے وزن پہ پنجابی کا لفظ انہوں نے یوز کیا جو میں نہیں یوز کر رہا. لوگوں کو اپنے مسلک کے لوگوں کو بدھو بنایا، دوسروں کو گالی دی، فلاں فلاں مسلک کے مال کمایا اور گھر آ گئے. اور یہ ہوتا ہے. درست ہے. میں کہوں گا صرف مغرب میں نہیں، پاکستان میں بھی یہی پوزیشن ہے. مشرق ہو یا مغرب، ویسٹرن ورلڈ، نارتھ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، دنیا کا کوئی خطہ عرب و عجم کا ہو، اسلام ایک ہی طریقے سے چلے گا، ایک ہی طریقے سے پھیلایا جائے گا تو قبولیت ہوگی، پذیرائی ہوگی، برکت ہوگی، فیض ہوگا، نسلوں میں نور پہنچے گا. اور وہ جو ملاؤں کا طریقہ دنگے فساد کا، فتویٰ بازی کا، تفرقہ کا، انتشار کا، جہالت کا، یہ نہیں چلے گا. سچے صوفیاء کا طریق چلے گا، جس سے دلوں کی تاثیر ہوتی ہے، جس اخلاق پیدا ہوتا ہے، جس سے تعلیمات محمدی کے صحیح عملی پیکر بنتے ہیں لوگ، اور ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر جاتا ہے، اللہ کا قرب جاتا ہے، صفائے قلب جاتی ہے، اخلاق محمدی کا پرتو ان کی زندگیوں میں آتا ہے، اور حقد اور حسد دور ہوتے ہیں، اور امت ایک وحدت کے طور پہ آتی ہے، اور اس سے اسلام کے امن کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا نہیں. اسلام ایک امن رحمت کا دین نظر آتا ہے. علماء اور دین کے نمائندگان اخلاق کا پیکر نظر آتے ہیں، تواضع کا، انکساری کا، وحدت کا، محبت کا. یہ دین چلے گا، اسی سے خیر ہوگی. ہمیں اس کے لیے لازمی ہے کہ دیوبندیت اور بریلویت سے اوپر نکلنا ہوگا، اہل حدیثیت و شیعہ سے اوپر نکلنا ہوگا. ہاتھ ملا لیا کسی سے، ہاتھ ملا لیا تو اس کے بعد فتویٰ کفر کا آ جائے گا، فلاں سے ہاتھ کیوں ملایا تھا. اسی کفر کے فتووں نے اسلام کو برباد کر دیا. پہلے لوگ کافروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، یہ ان کا کمال تھا. حضور خواجہ اجمیر نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی سیرت و کردار کے فیض سے اسلام میں داخل کیا. ہم اچھے بھلے چلتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی سختی کردار اور اپنی بیزار طبیعت کے ذریعے اسلام سے خارج کرتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنوں کو کافر بنایا، اتنوں کو سنیت سے خارج کیا. اس لیے دوسرا آپ کو اسلام سے خارج کر کے ایک گھر کسی کو مشرک بنانے پہ تلا ہے، ایک دوسرے کو خارج اسلام کرنے پہ تلا ہے. خدا را اس سے نکلے. ایک بات سے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے بتائیں جو محسن ہوتا ہے اس کے احسان کا بدلہ تو دینا ہے. اب خواجہ معین الدین چشتی نے اتنے مسلمان کیے تو ان کا احسان یہ ہے کہ ہم اتنے کافر بھی تو بنائے نا، احسان تو تب اترے گا نا.
یہ تو آپ کی بات سمجھنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھا یعنی متوجہ کرنے کا ایک نقطہ ہے. تو اگر جس نے حضور خواجہ اجمیر اور سیدنا غوث العظم یا حضور بابا فرید الدین گنج شکر اور اولیاء و صالحین کے جو احسانات امت پر ہیں، طبقات پر ہیں، نسلوں پر ہیں، صدیوں پر ہیں، کہ انہوں نے اسلام کا اصل چہرہ شناسائی کروائی، لوگوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر اسلام کی طرف لائے، مگر فتووں کے ذریعے نہیں. کسی صوفی اور ولی نے فتوے نہیں لگائے. حسن کردار سے، محبت سے، مودت سے، فتوت سے، رحمت سے، پیار سے، سخاوت سے، تواضع سے، انکساری سے قرآن و سنت کا عملی نمونہ اپنی سیرت میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں دکھایا. لوگوں کے دل موہ لیے، لوگ بدلتے چلے گئے. اگر بدلہ دینا ہے احسان کا تو ان کے طور طریقے اپنائے جائیں، وہ طریقہ تبلیغ اپنایا جائے، وہ کردار اپنایا جائے، وہ زبان میں شگفتگی، نرمی، پیار، حلاوت، محبت پیدا کی جائے کہ لوگ آپ کے پاس آنے میں الفت محسوس کریں، مانوس محسوس کریں. آپ کے پاس آ کے جو عالم دین ہے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سن کے وحشت محسوس نہ کرے. جب آپ کی باتیں سنیں تو اسے کسی کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو، بلکہ امت کی من حیث الکل محبت اور مودت پیدا ہو. وہ ٹکڑے نہ کرے وہ آدمی جو عالم دین ہے، بلکہ امت کو جوڑے. وہ ایسے انتشار پیدا نہ کرے کہ رہی صحیح کسر جو دین کی نوجوان نسل میں رہ گئی ہے وہ علماء سے متنفر ہو کر اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. وہ سوچے کہ میرے تقریر سے، میری تبلیغ سے، میرے طرز عمل سے اثر کیا ہو رہا ہے. اگر امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، نئی نسل علماء کو گالیاں دینے لگ گئی ہے اور مذہب اور مسلک سے بیزار ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ شیطنت پھیلا رہے ہیں، دین کی دعوت نہیں پھیلا رہے. اگر دین کی دعوت دینی ہے تو اس کی زبان محبت ہے، دین کی دعوت دینی ہے اس کی زبان اخلاق ہے، اس کی زبان مودت ہے، اس کی زبان ایثار ہے، اس کی زبان تواضع ہے، ادب ہے. پہلے ائمہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تو ادب کرتے. امام شافعی بغداد جاتے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار اقدس کے پاس نماز پڑھی. تلامذہ نے پوچھا حضرت آپ نے اپنا مذہب ترک کر دیا. فرمایا اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں مجھے اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ان کی حد اختلاف تھی اور یہ مقام ادب تھا. اختلاف کے لیے آداب کے دائرے ہوتے ہیں. ہم نے ادب کو ختم کر دیا. دین سارا ادب ہے اور تصوف سارا ادب اور اخلاق ہے. اگر ہماری زندگی میں، ہماری زبان میں، ہمارے قول و فعل میں، سیرت و کردار میں آداب نہیں ہوں گے، اخلاق نہیں ہوں گے، الفت و مودت محبت نہیں ہوگی، دوسروں کے لیے قربانی نہیں ہوگی، ایثار نہیں ہوگا، عزت افزائی نہیں ہوگی، تو ہم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اسلام کے ٹکڑے کر رہے ہیں. لاسٹ کویسچن بائی پروفیسر فہد علی کاظمی. جی میں تو دونوں بزرگوں کا بہت ہی ممنون ہوں. واٹ این انکریڈیبل کانورزیشن، اتنی قیمتی کانورزیشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سالہ سال یاد رہے گی. بریک تھرو ہے یہ الحمدللہ. قبلہ میں چاہوں گا آج آپ جو گدی نشین ہیں نا، جو ایئرز آف تصوف ہیں دنیا بھر میں، ان کو بھی کوئی پیغام دیں، کیونکہ یہ دوسری ایکسٹریم ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ٹارگٹ کیا گیا، تصوف کو بہت ٹارگٹ کیا گیا. شاید ایز ایئرز آف مسٹسزم ہم نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی ان کو بھی کوئی مورل، کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ بھی جو اولادیں ہیں، میں کسی ولی اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو اولیاء کی اولادیں ہیں وہ بھی عکس بن جائیں. جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی، پرسوں بھی بات ہو رہی تھی کہ اخلاف جو ہیں وہ دلیل ہوا کرتے ہیں اسلاف کی. تو شاید ایز ایئرز، ایز انہیریٹرز ہمیں بھی کچھ بہتر ہونا ہے تاکہ لوگ ہم پر پھر حملہ آور نہ ہو. سر جی ڈاکٹر صاحب. اسی طرح جیسے اسلام کو کافروں سے زیادہ مسلمان خود نقصان پہنچاتے ہیں اپنی بے کرداری سے، اسی طرح طریقت اور تصوف کے سلاسل کو ان کے سو کالڈ وارثان زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اپنی بے عملی سے اور جہالت سے اور بے کرداری سے، مقابلتاً ان کے جو اسے دشمن ہیں تصوف کے اور صوفیاء کے منکر ہیں. جو گدی نشینی، پہلی بات تو ذہن میں ان کے بیٹھنی چاہیے، گدی نشینی تصوف کا کوئی حصہ نہیں ہے. تصوف کی کسی کتاب میں گدی نشینی کا کوئی چیپٹر نہیں ہے. گدی نشین ہونا یہ تصوف کا سبجیکٹ اور حصہ اور جز ہی نہیں ہے. وہ عاجزی اختیار کریں کہ آپ اولیاء اور صالحین کی اولاد ہیں اور ان کے دربار کے کیئر ٹیکر ہیں، بس اتنی پوزیشن ہے، کیئر ٹیکر ہیں. مگر وراثت تب ملے گی جانشینی اگر آپ میں انہی کا عکس نظر آئے گا،
ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ بھی راتوں کو مسلط پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے نظر آئیں گے، آپ کی زندگی میں اخلاص ہوگا، بے نیازی ہوگی، زہد ہوگا، آپ مریدوں کے پیچھے نہیں ہوں گے، مرید آپ کے پیچھے ہوں گے۔ آج مقابلہ ہے سلاسل کے اندر، گدی نشینوں کے اندر، پیروں کے اندر مریدوں کی کثرت کرنے کا۔ تو جب آپ مریدوں کو بڑھانے میں لگے رہیں گے تو اللہ کا قرب بڑھانے کا وقت کب آئے گا؟ خدا کے لیے جن کے نام پر آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے ان کے کام کی طرف آئیں، ان کی طرز زندگی کو اپنائیں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں صوفیانہ، اپنی طبیعت میں زہد اور ورع پیدا کریں، تواضع انکساری پیدا کریں، فقیری اختیار کریں، فقیری، اور اس کا ابتدا ہوتی ہے شریعت محمدی سے، کتاب و سنت کے مطابق چلیں، شریعت کا علم حاصل کریں۔ شریعت کے علم کے بغیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم شریعت کے بغیر، اور سب صوفیہ کسی کو مسند پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے، پہلے شریعت حاصل کریں تب طریقت ہے، پھر شریعت کو وارد کریں زندگی میں، صالحیت حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بے پناہ شکر گزار ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ جائیں نا کینیڈا تو وہاں سے پھر ایک سیریز ہم 2-3 مہینوں کے بعد جب آپ واپس جائیں گے تو پھر ایک نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بھی ہم یہ سیریز کریں گے، چونکہ الحمدللہ اس کے اثرات دیکھیں گے آپ عالمی سطح پہ کتنے ہوں گے آپ کے ان لیکچرز کے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ساتھ جو میرے مہمان ٹیم تھی ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم کی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری عطا فرمائے۔ مل کے ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔